ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گھر میں موت کثرت سے آ رہی تھی۔ باپ بھی چلا گیا، چاچا بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، گھر کے اکثر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک معصوم بچہ وہ اچانک آنکھ کھولتا ہے، اس کے دل کے اندر بات آتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، امی جان میرا ابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے مر گئے۔ پوچھتا ہے دادا کہاں ہے؟ کہتی ہے مر گئے۔ نانا کہاں ہے؟ وہ بھی مر گئے۔ چاچا کہاں ہے؟ وہ بھی مر گئے۔ وہ لڑکا دل میں سوچتا ہے یہاں موت زیادہ آتی، اس لیے چلو یہاں سے نکل کے بھاگتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے۔ وہ نکلا، گاؤں پار کرتے ہوئے ایک جنگل صحرا کے راستے سے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور دھول اڑا رہے ہیں، اور یہ کنارے سے نکل کر کے جا رہا ہے۔ ان کھیلنے والے بچوں نے ان سے پوچھا بھائی تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم جا رہے ہیں۔ اس کھیلنے والوں نے کہا کہ تم کو دیکھ رہا ہوں دھول سے قطرہ کر کے نکل کے بھاگ رہے ہو، کل جب تمہارے جسم کے اوپر منو مٹی دے دیا جائے گا تو اس وقت تم مٹی سے کیسے بھاگ پاؤ گے؟ وہ سمجھا کہ ارے موت سے ہی بھاگ رہے تھے اور یہاں بھی موت کی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ چلو تیز بھاگا، بھاگتے ہوئے جنگل کو سہارا لیا، اور جنگل میں جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہاتھی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اب آگے ہانپتا کانپتا ہوا جان بچانے کے لیے بھاگ رہا، پیچھے سے ہاتھی دوڑا رہا۔ جنگل میں ایک گھر دیکھا جس میں 2 کوٹھری تھی۔ ایک طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، چھپنے کے لیے گیا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ اس میں بڑا بڑا بچھو ہے۔ دیکھ کے گھبرا گیا، رونگٹا کھڑا ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ گھر میں تو موت دور تھی، اور جب گھر سے نکلے تو مٹی قریب آ گئی، اور وہاں سے بھاگے تو ہاتھی نے دوڑایا، اور اس کے بعد جب گھر میں پناہ لینے کے لیے آئے تو بچھو ہے۔ دوسری کوٹری کھاری ہوگی، چلو اس میں پناہ لیتے ہیں۔ جب دوسری کوٹری میں گیا چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں بڑا بڑا سانپ پھینک مار رہا ہے۔ اب یہ اوپر نیچے چاروں جانب دیکھا، سوچا دروازے سے بھاگ جائیں گے۔ جیسے دروازے کے قریب گیا تو دیکھتا ہے وہ ہاتھی سور ہلا رہا ہے اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس بچہ کو کچھ نظر نہیں آیا اور وہ سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گیا اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ سے فریاد کیا، اللہ کے سامنے رویا اور گر گرایا اور کہا اے اللہ موت تیرے ہاتھ میں ہے، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس سے تم بھاگنا چاہو گے، چاہے تم کسی مضبوط قلعہ میں جا کر بند ہو جاؤ گے، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی نہ بچ سکتا ہے، نہ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے خداؤں کا بھی انکار کیا۔ کسی نے ماں باپ کا انکار کیا، کسی نے مذہب کا انکار کیا، کسی نے چاند کا انکار کیا، کسی نے سورج کا انکار کیا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جن کا انکار نہ کیا ہو، لیکن موت ایک ایسی شے ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت ایسی برحق چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا۔ موت اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے جو
دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ڈھیر سارے قرض کا بوجھ اپنے سر پر لے کر دنیا سے نہیں جاتے، بلکہ ہلکا پھلکا رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ چاہیے ہر انسان کو کہ وہ غور و فکر کرے کہ آئندہ آنے والے کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی، کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹے بزنس کرنے والے، گائے اور بھینس پالنے والے، چھوٹی سی دکان کھولنے والے، صبح سے شام تک جب وہ دکان چلاتا ہے، شام میں گھر جانے لگتا ہے تو اپنی دکان کا محاسبہ کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا۔ فائدہ ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو روتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ احکم الحاکمین، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والا، بحر و در کا مالک، کیا وہ ہماری زندگی کا حساب نہیں لے رہا ہے؟ جنہوں نے آنکھ میں روشنی دی، جنہوں نے ناک میں سوننے کی صلاحیت دی، جنہوں نے کان میں سننے کی صلاحیت دی، جنہوں نے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی، جنہوں نے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت دی، جنہوں نے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی، جنہوں نے زبان میں بولنے کی صلاحیت دی، کیا وہ ہمارا محاسبہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا وہ ہمارا حساب نہیں لے رہا ہے؟ یقیناً لے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اعلان یہ فرما دیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے انسانوں، غور سے سنو، تمہارے کندھا کے اوپر ہم نے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، تم گھر میں چھپ کر جو عمل کرتے ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے، تم جنگل میں جا کر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، جہاں کہیں بھی جس طرح کا عمل کرتے ہو اس عمل کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وہ فرشتہ جو ہمارے کندھے کے اوپر مقرر ہے، یہ ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، جس پر زمین پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نماز سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، شریعت پر چلنے والے کی مذاق اڑاتے ہیں، وہ زمین جب قیامت کے دن جب اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، وہ سرزمین جہاں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر وہ گناہ کیا کرتا تھا، وہ سازش کیا کرتا تھا، وہ پلاننگ کیا کرتا تھا، وہ زمین اپنے اندر سے خبروں کو اگل دے گی اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو جمع کرے گا، ان کے نام اعمال کو اسکرین کے طرح سامنے رکھا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے اللہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ گناہ ہم نے نہیں کیا تھا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ جب نام اعمال کو دیکھے گا، جس ٹائم ہم مذاق کیے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں گناہ کیے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، دن کے اجالے میں چھپ کر گناہ کیے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ تو کہے گا ہائے میرے نام اعمال کو ہوا کیا ہے، اس میں چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، میرے نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تم نے زمین پر رہ کر کے کیا تھا، میرے حکم کو توڑا تھا، میرے حکم کی عدول کیا تھا،
روش پوش نہیں کرے گا، اپنے ہاتھوں سے منع کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا۔ آج تمہاری ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری پاؤں گواہی دیں گے۔ آج نہ تمہارے زبان تمہارے ساتھ دے گی، نہ تمہاری ہاتھ تمہارے ساتھ دے گی، نہ تمہاری قدم تمہارے ساتھ دے گی۔ تمہاری قدم تمہارے خلاف بولے گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولے گی۔ آج اس جسم کو جو ہم نے گناہوں میں ملوث کیا ہے، جس سرزمین پر ملوث کیا ہے، نہ یہ زمین چھوڑے گی، نہ یہ جسم کا حصہ چھوڑے گا۔ وہ سب کے سب قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس دن انسان کو بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، انسان کو بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کوئی نفس کسی نفس کا کچھ کام آنے والا نہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے کا کام دینے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، شے کا مطلب ہوتا ہے ذرہ برابر بھی کوئی کسی کو قیامت کے دن کام دینے والا نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ جب دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، حکومت سے بغاوت کرتا ہے یا کوئی ناجائز حرکت کرتا ہے، تو وہ آدمی تلاش کرتا ہے مددگار کو۔ کس کو؟ مددگار کو تلاش کرتا ہے۔ مثلا جیل جانے والا ہے، تب وہ سوچتا ہے کوئی آئے ہمارا ہیلپ کرے، کوئی ہماری مدد کر دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جہنم میں جا رہا ہوگا اور وہ سوچے گا ہماری کوئی مدد کرے گا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، پھر وہ سوچتا ہے کہ کسی کلکٹر کے پاس جا کر کے میری سفارش کر دے، ایس پی کے پاس جا کر کے سفارش کر دے، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر کے سفارش کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن شفاعت کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، جب اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو اتنا موٹا پیسہ کا گڈی لے کر کے جاتا ہے، چلو کسی طرح سے خرید لیتے ہیں، اتنا پیسہ لے لیجیے اور بیل دے دیجیے، جیل سے نکال دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا